آپس میں خونی رشتے جو سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں, جو ایک دوسرے کے لیے جان دیں گے تیار ہوتے ہیں, آج کل جان لینے لگ گئے ہیں. ہمارے یہاں برداشت کرنے کی ٹریننگ نہیں ہے, صبر کی, استقامت کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. مردوں میں کہاں خامیاں ہیں؟ کیا ہر وقت یہ کہ کوئی ایک بیوی سے آپ خوش نہیں ہو رہے ہوتے, خواہش اندر پنپ رہی ہوتی ہے کہ کوئی اور رشتہ مل جائے, کوئی اور رشتہ. مردوں میں ایک خامی بہت بری ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. عورت کی زبان اور مرد کی لاپرواہی, یہ دو ایک ایسے ایلیمنٹ ہیں جو آپ کے رشتے کو ڈیمیج کرتے ہیں. ہمارے یہاں گھروں میں رہنے والی عورتیں ایموشنلی بلیک میلرز ہیں. میں ہمیشہ سے عورتوں کو یہ کہتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اپنے شوہروں کو پکڑ بھی لیں نا کسی خاتون کے ساتھ, تو سمجھ لیں کہ وہ مرد جو ہے یا تو عادتاً بے وفا ہے, یا پھر وہ شخص جو ہے آپ کی کسی ایک عادت کی وجہ سے جو ہے اس نے یہ حرکت کی ہے. عورت نے ہی اپنی عزت خراب کی ہوئی ہے. عورت ایکسیس دے ہی نہ مرد کو اپنی ذات تک, تو نہ مردوں کے گھر خراب ہوں اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے بچوں کی زندگیاں جو ہے وہ خراب ہوں. آج کی جو لڑکی ہے وہ برانڈ کانشیس ہو چکی ہے. ایک آئی فون لینے کے لیے وہ نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ دوستی لگا رہی ہے. آپ کو ہمارے بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیز میں نشہ بھی سپلائی ہو رہا ہے. الومیناٹی ایک شیطانی مذہب جس کو باقاعدہ طور پر انڈوز کیا جا رہا ہے. جوائنٹ فیملی بہتر رہتی ہے یا سیپریٹ رہنا چاہیے, میاں بیوی کو الگ ہو کر رہنا چاہیے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیے. کون سی باتیں جن کی وجہ سے بریک اپ ہو جاتا ہے یا عورت مرد علیحدہ ہو جاتے ہیں؟ اللہ دو مخلص لوگوں کو کبھی جدا نہیں کرتا. ایک عاشق ہوتا ہے اور ایک محبوب ہوتا ہے. محبوب تو ہوتا ہی ظالم ہے. اگر ایک عاشق عورت جو ہے وہ کسی مرد محبوب کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو وہ مرد محبوب اس عاشق عورت کی زندگی خراب کر کے رکھ دیتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں شک کی بیماری, میں کہتی ہوں کہ شک ہونا چاہیے. مرد کیا دیکھ رہا ہے عورت میں؟ مرد کو صرف ایک عورت خوبصورت چاہیے. کاش وہ کردار کی طرف بھاگتا, کاش مرد وفاداری کی طرف بھاگتا. اگر سیرت دیکھی ہوتی مرد نے تو آج کی عورت وفادار ہوتی. لبوبو ڈال, اس پر آپ نے اس ایشو کو ایڈریس کیا. آج کے دور میں لبوبو ڈال ایک نیگیٹو انرجی ہے. شیطانی شکل رکھنے والے ٹوائز اگر آپ بچوں کو دیتے ہیں تو وہ ویسا ہی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. شوہر کو خوش کیسے رکھیں؟ 3 دفعہ اپنی بیوی کی تعریف لازمی کریں. ہاؤ ٹو کنٹرول ضدی عورت. ضدی عورت کو کون کنٹرول کر پایا ہے؟ رشتوں میں کامیابی کا گر کیا ہے؟ عزت کرنا شروع کر دیں. پاکستان کا مسئلہ بطور جرنلسٹ کیا دیکھتی ہیں ہم؟ بنیادی سہولتوں سے آپ کا پاکستان محروم ہے. ایک پروجیکٹ پہ دوسرا پروجیکٹ, دوسرے پہ تیسرا پروجیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے, لیکن پروجیکٹ کو سنبھالنے والے کرپشن کر رہے ہیں. یہاں بادشاہ غلط نہیں ہے, بادشاہ تو کرپشن کر ہی رہے ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن جو اگلے کرپشن کر رہے ہیں نا, نیچے سے کرپشن کر رہے ہیں, وہ عام آدمی تک پہنچنے نہیں دے رہے. یہ ہے پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان کا تعارف اگر ہم کروائیں تو کم از کم 1 منٹ تو مجھے تعارف میں چاہیے. کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات رہ نہ جائے. ویسے تو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت زبردست اینکر, جرنلسٹ بھی ہیں اور اپنا کلینک بھی چلاتی ہیں بطور ڈاکٹر. اس کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں. لیکن جہاں پر سمجھتی ہیں کہ عورتوں کی غلطی ہے تو پھر دبا کر بات کرتی ہیں اور خوب کرتی ہیں. بہت سے لوگ ان کو فالو تو کرتے ہی ہیں, لیکن ان کے کلپس جن میں یہ بات کر رہی ہوتی ہیں ریلیشن شپس کے حوالے سے, مرد عورت میاں بیوی کے ریلیشن شپ پر, ملینز میں, لاکھوں میں, کروڑوں میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے. بہت ہی مصروف ان کی زندگی ہے, تو ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا ہے. ڈاکٹر نبیہ علی خان, السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک تعارف رہ گیا شاعر کا, میں نے سب لکھا شاعر کا, اور اتنا کچھ اور ساتھ لے کر چلنا, جی یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے. کیسے وقت آپ نکال لیتی ہیں ان سب کاموں کے لیے؟ بس اس کے لیے ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے, اور آپ کا اگر شوق ہی آپ کا کام بن جائے تو میں سمجھتی ہوں, کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا پیشن ہی آپ کا ورک ہو تو پھر اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوتی. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں ہر وقت بیزی رہوں, کام کروں, اور میں خوشی سے کام کرتی ہوں. اگر میں صبح 6 بجے کی اٹھی ہوں اور شام مجھے 12 بجے تک, رات 12 بجے تک کام کرنا ہے, تو بھی آپ مجھے اتنا ہی انرجیٹک دکھیں گے کہ میں ہر کام کو اور اپنے ہر ایک آر کو, ہر گھنٹے کو جو ہے وہ انجوائے کر کے کام کرتی ہوں. ایسے نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے اوپر اسٹریس لے لوں یا میں اپنے اوپر اس کو فیل کروں کہ مجھ پر اتنا برڈن پڑ گیا ہے, پتہ نہیں میں نے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے. میرے لیے بہت آسان ہوتا ہے. مجھے لانگ ڈرائیو پسند ہے, لمبے لمبے روٹ پر جو ہے وہ سفر کرنا, تو وہ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا. میرے گھر سے اور میرے چینل تک کے جو راستے ہیں وہ بھی کافی لمبے ہیں, لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اتنا لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں, یا اتنے ڈسٹنس ہو گھر کا اور چینل کا تو بڑا جو ہے پریشان ہوتے ہیں. میں روزانہ ایک کارنر سے دوسرے کارنر پہ جاتی ہوں, میں بہت ہیپی رہتی ہوں. تو میرا تھوڑا سا لوگوں کے سے ذرا ڈفرینٹ ماحول بھی ہے اور سوچ بھی ہے, تو اس لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی.
کم از کم 12 گھنٹے تو ہو گئے ہیں آج آپ کو کام کرتے ہوئے. جی ہو گئے ہیں. صبح 7 بجے سے تو آپ پروفیشنلی 6 بجے سے 6 بجے سے کیونکہ اس سے بھی پہلے اٹھی ہوں گی, تیار ہونا, جانا. جی بالکل بالکل. تو آپ نے کہا آپ سٹریس نہیں لیتی, لیکن ہمارے معاشرے میں اس وقت سٹریس بڑا بڑھ گیا ہے, برداشت بالکل لوگوں میں ختم ہو گئی ہے. اس پر بھی آپ نے بہت کام کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ برداشت ہمارے یہاں ختم ہو گئی ہے, اور خاص طور پہ رشتوں میں ہم دیکھتے ہیں وہی رشتے جو خونی رشتے ہیں آج وہی سب سے بڑے ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں. تو آپ کی تو خاص طور پر اس پر ایکسپرٹیز ہے. پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو اس پر ہائیلی کوالیفائڈ ہوں, فورن کوالیفائڈ ہوں. بالکل ایسے. یہ کیوں ہوا ہے ہمارے ہاں کہ وہ رشتے جو آپس میں خونی رشتے جو سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں, جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں, آج کل جان لینے لگ گئے ہیں؟ دیکھیں, غلط فہمی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے رشتے کو برباد کرنے میں. جب آپ کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کا رویہ یک دم تبدیل ہوتا ہے. آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کا بیہیویئر ہے, وہ دوسرے شخص کے لیے جو ہے وہ اچانک سے تبدیل ہوتا ہے. یہ ایک غلط فہمی کی بیس پر ہوتا ہے اکثر اوقات, اور وہ غلط فہمی لے کر وہ پال کر آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موو آن کرتے ہیں. اب جب آپ ایک ریلیشن کو غلط فہمی کی بنا پر دوسرے شخص کو غلط ٹھہرا دیتے ہیں نا, وہاں برداشت ختم ہو جاتی ہے, صبر ختم ہو جاتی ہے, استقامت ختم ہو جاتی ہے. آپ صبر اور استقامت کے درمیان کا جو ایک لمحہ ہے اس کو مطلب دیکھ ہی نہیں پاتے, آپ اس چیز کو اچیو ہی نہیں کر پاتے, آپ کہیں اور نکل جاتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ برداشت اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ ٹریننگ نہیں ہے. دیکھیں, ایک کمانڈر ہے نا, اگر آپ ایک آرمی آفیسر بنائیں تو اس کی ایک ٹریننگ ہے, اور ایک سویلین جو ہے اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. تو ایک سویلین جو ہے وہ شاید اس طرح سے پریٹینڈ نہیں کر سکتا اگر اس کی وداؤٹ ٹریننگ, جو ایک ٹرینڈ بندہ کر سکتا ہے. اب ہماری ٹریننگ ہے کہ ہم نے کیسے ایز این اینکر پرسن جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے, ہم نے کیسے جو ہے وہ کتنا بولنا ہے, کتنا نہیں بولنا, کہاں جملوں کا جو ہے وہ تاج چڑھاؤ اور چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہماری یہ ٹریننگ ہے, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ایکسپیرینس بڑھتا ہے ٹریننگ جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں برداشت کرنے کی ٹریننگ نہیں ہے, صبر کی, استقامت کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. ہم یہاں پر ڈاکٹر بننا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, ہم یہاں پائلٹ بنا رہے ہیں, ہم یہاں پر اینکر بنا رہے ہیں, ماڈل بنا رہے ہیں, ایکٹریس بنا رہے ہیں, بٹ ایک اچھا انسان نہیں بنا رہے, پروڈیوس ہی نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک انسان کو ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو ڈمی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی جو ہے وہ زندگی کا ایک اہم پہلو ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے لیے بھی یوزفل ہو, کہ وہ معاشرے میں اس کے بیہیویئر سے جو ہے وہ پرابلم نہ آئے, تضاد نہ آئے. لیکن ہم انفارچونیٹلی یہ نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, ہمارا بچہ جو انجینئر ہے, ہمارا بچہ ایک بہت بڑا اینکر ہے, ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے. آپ کا بچہ جو مرضی ہو, لیکن آپ کا بچہ جب تک ایک اچھا انسان نہیں ہے وہ معاشرے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ معاشرے میں تضاد پیدا کرے گا, معاشرے میں بھی تضاد پیدا کرے گا, اور ریلیشن شپ کو بھی ڈیمیج کرے گا. ایک ایسا انسان جو اچھا ڈاکٹر ہے, ضروری نہیں کہ وہ اچھا شوہر بھی ہو, ضروری نہیں کہ وہ اچھی جو ہے وہ بیوی بھی ہو. یعنی آپ کچھ بھی ہوں, بٹ آپ اپنے گھر میں کیسے ہیں, آپ اپنے پرسنل رشتوں کے ساتھ کیسے ہیں, یہ صبر اور برداشت جو ہے وہ آپ کو آپ کے گھر سے ملتا ہے, اور یہ آپ کو آپ کے والدین سے ملتا ہے. آج کل کے ریلیشن شپس میں میاں بیوی میں زیادہ خامیاں کیا ہیں جن کی وجہ سے سٹریس آ جاتا ہے اس ریلیشن شپ میں؟ مردوں میں کہاں خامیاں ہیں؟ کیا ہر وقت یہ کہ کوئی ایک بیوی سے آپ خوش نہیں ہو رہے ہوتے, خواہش اندر پنپ رہی ہوتی ہے کہ کوئی اور رشتہ مل جائے, کوئی اور رشتہ, یہ کہیں نہ کہیں خواہش ہوتی ہے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ عورت بھی کہیں مرد پر ہر وقت شک کر رہی ہوتی ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر آپ دیکھتی ہیں خامیاں کہاں ہیں بیویوں میں آج کل اور خامندوں میں؟ یہ عورت اور مرد میں کہاں خامیاں زیادہ نظر آتی ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ خامیاں تو ہر شخص میں ہی ہوتی ہیں. انسان بغیر خامیوں کے تو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. وہ مرد ہو یا عورت ہو, خامی تو ہر کسی میں ہے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. پرابلم یہ ہے کہ مردوں میں ایک خامی بہت بری ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں, جس کی وجہ سے ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں نبھا پاتے. میں میجورٹی کی ہمیشہ بات کرتی ہوں, اور ایکویلٹی کی بھی بات کرتی ہوں, لیکن وہاں جہاں ضرورت ہو. اگر ایک عورت ہے تو اس کو آپ سمجھانے سے قاصر ہیں کہ ایک عورت کی جو ہے وہ ویلیو کیا ہے, یا وہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو خود کر رہی ہے. عورت کی زبان اور مرد کی لاپرواہی, یہ دو ایک ایسے ایلیمنٹ ہیں جو آپ کے رشتے کو ڈیمیج کرتے ہیں. مرد اگر لاپرواہ ہوگا, اسے اپنی بیوی کی پرواہ نہیں ہوگی, یا اسے جو ہے وہ اپنی بیوی کے کہنے سے پہلے اس کی ضروریات زندگی کا احساس نہیں ہوگا, تو یہ رشتہ نہیں چل پائے گا. اگر ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو اگنور کرتا ہے, نگلیکٹ کرتا ہے, اسے وقت دینے کی بجائے جو ہے وہ باہر اپنا وقت سپینڈ کرتا ہے, اپنے کام کو زیادہ وقت دیتا ہے, یا اپنے تعلقات کو یا اپنے دوستوں کو زیادہ وقت دیتا ہے, لیکن وہ اپنا ایک پرسنل رشتہ ڈیمیج کر رہا ہے, یہاں پر آ کر جو ہے وہ آپ ایک اچھے انسان, آپ پتہ چل جائے گا کہ آپ اچھے انسان ہیں. یعنی آپ اگر ایک اچھے انسان ہیں تو سارے رشتوں کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے, ایک عورت جو ہے وہ اس میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان میں شائستگی نہیں لاتی,
عورت سے مجھے ہمیشہ سے تکلیف یہ ہے کہ عورت میں 3 چیزیں بہت بری ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک حسد کرنا، ایک ریونج لینا، اور ایک جو ہے وہ ایموشنلی بلیک میل کرنا. یہ کیسے؟ یہ 3 چیزیں بہت خطرناک ہیں، اور یہ 3 چیزیں آپ کی مشرقی عورت کرتی ہے. مغربی عورت ان 3 چیزوں سے بہت دور ہے. مغربی عورت کی جو گروتھ ہے، جو ان کا ایٹیٹیوڈ لیول ہے، جو ان کی ایک ٹریننگ ہے، وہ کچھ اور ہے. مشرقی عورت کی ٹریننگ کچھ اور ہے. ہمارے یہاں گھروں میں رہنے والی عورتیں ایموشنلی بلیک میلرز ہیں زیادہ تر. کیوں؟ ہم باپ ہے تو ایموشنلی جو ہے وہ ہم اس کو ہرٹ کرتے ہیں، بھائی ہے تو ایموشنلی اس کو ہرٹ کیا جا رہا ہے، شوہر ہے تو ایموشنلی ہرٹ کیا جا رہا ہے. ایموشنز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک عورت میں. وہ ایموشنلی اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے کہ نہ وہ شوہر کے مقام کو سمجھ رہی ہے، نہ اپنے مقام کو سمجھ رہی ہے، نہ وہ باپ اور بھائی کے مقام کو سمجھ رہی ہے. بس اس کو جو چاہیے وہ اسے وقت پہ چاہیے، وہ اسے لا کے دیں. یہ ایموشنلی بلیک میلنگ جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. معذرت کے ساتھ جب میں اتنا سچ بولتی ہوں تو پھر خواتین سے ہضم بھی نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں. میں ان کے پیچھے نہیں پڑی رہتی. دیکھیں یہ چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں. جو عورت جتنا زیادہ روتی ہے اور اپنے رشتے کو لے کے جتنا زیادہ پوزیسو ہوتی ہے، وہ عورت اتنی زیادہ جو ہے وہ مرد کی نظر سے گرتی چلی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو عورت مرد سے جتنی زیادہ محبت کرتی ہے، مرد اتنا ہی دور بھاگتا ہے اس سے. مرد کے لیے وہ عورت انتہائی قیمتی ہے جو اسے منہ ہی نہیں لگاتی. جس کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، جس سے وہ وقت لینا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور وہ عورت جو اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہے، جو اس کی ہر چیز کا خیال کر رہی ہے، جو اس کے بولنے سے پہلے اس کی ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. مرد اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اکثر اوقات کہ ایسی بیویوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ایسی پیار کرنے والی خواتین کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ لوگ ایسی خواتین قیمتی سرمایہ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کو وہ سمجھتے ہیں یہ اوور پوزیسو ہیں، یہ ایسی خواتین ہیں کہ جو ہمارے لیے جو ہے کہیں بھی پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. مرد کی انا اور لاپرواہی نے گھر توڑے ہیں. عورت کی زبان. یہ کیوں ہوتا ہے کہ اتنی اچھی عورت کو چھوڑ کر، بیوی ہے، بچوں کو بھی سنبھال رہی، سب کسی اور باہر کی عورت کے پیچھے کیوں مرد جاتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں، بہت ساری ریزنز ہیں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے دغا دینا، دھوکہ دینا. آپ کچھ بھی کر لیں وہ نہیں بدلیں گے. آپ کتنی اچھی بیوی لا کے اس کو دے دیں، کتنی اچھی عورت اس کی زندگی میں جو ہے وہ لے آئیں، مگر وہ دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ فطرت ہے. ایک بندے کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی، اس نے سچ بولنا ہی نہیں ہے. وہ عادت تب تبدیل کرے گا یا تو اس کا علاج ہوگا، یا پھر باقاعدہ طور پہ اس کی کوئی جو ہے سائیکو تھیراپی وغیرہ ہو رہی ہوگی، یا اس کو کاؤنسلنگ کیا جا رہا ہوگا، یا اس کا گھر کا کوئی بڑا جو ہے اسے سمجھا رہا ہوگا کہ بھائی اپنے رشتے کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں پر جو ہے وہ فوکس کرو، جھوٹ نہیں بولو. لیکن ہمارے یہاں مرد زیادہ تر اپنا گھر جو خراب کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول کر خراب کر رہے ہیں. حقیقت میں سچ بولنے سے مرد اس لیے گھبراتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ عورت میرا ساتھ نہیں دے گی. عورت نے اس پر جو ہے وہ ہائپر ہو جانا ہے، غصہ کرنا ہے، غلط الفاظ اور جملے استعمال کرنے ہیں، لڑائی ہو جانی ہے اور گھر ٹوٹ جانا ہے. میں ہمیشہ سے عورتوں کو یہ کہتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اپنے شوہروں کو پکڑ بھی لیں نا کسی خاتون کے ساتھ، تو اس وقت بھی آپ کا جو ہے آپ کا گھر بالکل ٹوٹ چکا ہے. جب آپ نے اپنے شوہر کو، اپنے مرد کو جو ہے وہ کسی اور دوسری عورت کے ساتھ دیکھ لیا، آپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر ایک مرد کو کسی دوسری عورت کی ضرورت پڑ چکی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ مرد جو ہے یا تو عادتاً بے وفا ہے، یا فطرتاً جو ہے وہ لاپرواہ ہے، یا پھر وہ شخص جو ہے آپ کی کسی ایک عادت کی وجہ سے جو ہے اس نے یہ حرکت کی ہے. یہ 3 چیزیں، 3 ایلیمنٹ ہوتے ہیں. مرد بے وفا نہیں ہوتا. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں مرد بے وفا نہیں ہے، مرد لاپرواہ ہے. اپنی لاپرواہی میں آ کے بے وفائی کا ٹیگ لگوا لیتا ہے اپنے اوپر. یہاں پہ عورت جو ہے نا وہ تو وفا کی پیکر ہے. ویسے ہی عورت وفا کرنے پہ آئے تو وہ ایک مرد کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں جگہ ہی تب دیتی ہے جب وہ اس کے ساتھ وفادار ہوتی ہے. لیکن ایسی وفادار عورت کا آج کے دور میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی تکریم ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. ایسی عورت کو جو ہے وہ کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا آج کے دور میں. یہاں جو آپ نے بات کی کہ اگر پتہ بھی لگ جائے کہ کسی اور کے ساتھ بھی اس کا ریلیشن شپ ہے، تو کیا اس کو برداشت کرنا چاہیے، وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ لوٹ آئے گا، کیا کرے؟ اچھا دیکھیں، جس نے بے وفائی کرنی ہے، میں کہتی ہوں کہ دنیا میں ہر چیز کی معافی ہے، مگر بے وفائی کی معافی نہیں دینی چاہیے. جس شخص نے آپ کے ساتھ دغا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، وہ بار بار کرے گا. جس کو دوسری عورتوں میں منہ مارنے کا شوق ہے، جو مختلف رنگ برنگی عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، یہ آدمی کبھی وفادار ہو ہی نہیں سکتا. یہ آدمی بے وفا ہے. لیکن سب تو ایسے نہیں ہوتے.
ظاہر ہے یہ کچھ خاص قسم کے مرد ہیں یا ان کی کچھ خاص قسم کی ٹریننگ ہے یا ان کی والدین نے ان کو جو ہے وہ اتنا آزاد خیال اور آزاد چھوڑ دیا کہ جو ان کی کالج اور یونیورسٹی لیول تھے وہاں پر ان کو جو ہے وہ آزادی بہت مل گئی, انہیں لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کے موقع بہت مل گئے. دیکھیں کوئی بھی بڑھاپے میں نہیں بگڑتا, لوگ بچپن سے ہی بگڑے ہوتے ہیں. کوئی بھی مرد جا کے بڑھاپے میں خراب نہیں ہوتا, اس کو جوانی میں موقع نہیں ملا ہوتا تو وہ بڑھاپے میں جو ہے وہ عشق چلا رہا ہوتا ہے. جس بندے نے اپنی جوانی میں سینکڑوں ہزاروں عشق کر لیوں اسے عادت پڑ جاتی ہے. پھر اب ایک بندے کو سگریٹ پینے کی عادت ہے, کیا عورت کو اجازت نہیں دے دینی چاہیے پھر کہ شادی ہی کر لے کسی اور سے, اگر اتنا وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا یا اتنا وہ دیکھیں بے وفائی سے بہتر نہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مرد کو نا جس عورت کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے نا اسے سچ بول کے کرنا چاہیے, اس کے سامنے ساری حقیقتیں آشکار کر دے, اپنا جو بھی کریکٹر ہے, اپنا جو بھی معاملات ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دے کہ میں یہ ہوں, تم میرے ساتھ چل سکتی ہو تو چلو, نہیں چل سکتی تو مت چلو. کیونکہ جھوٹ کی بیس پر جو ہے وہ ریلیشن شپ بنا ہوتا ہے. آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں, مرد حضرات جو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اچھا ہی کوئی نہیں ہے, میں تو ایسا ہوں ہی نہیں, میں نے تو کبھی کسی عورت کی طرف دھیان کیا ہی نہیں, میرا تو کبھی نظر کسی عورت پہ اٹھی نہیں. اور وہی مرد جو اپنی گواہی جو ہے وہ قانونی طور پر بھی اور جو ہے وہ قرآن پاک کی قسم اٹھا کر بھی اور نہ جانے کس کس طرح سے جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے, یہی مرد جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی جو قسم وہ اٹھا رہا ہے, اگر قرآن پاک کا یہ بوجھ جو ہے وہ نہ اٹھا پایا اس قسم کا, تو یہ قسم اس پر کس طرح پڑ سکتی ہے. یہ کہیں آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے, کہیں رسک اڑا دیتی ہیں یہ چیزیں جہاں پر جھوٹ بولتا ہے مرد. میں ہمیشہ سے مردوں کو کہتی ہوں کہ مردوں سے مجھے ایک ہی شکایت ہے, ایک تو جھوٹ بولنا کہ اپنے ریلیشن شپ میں جھوٹ نہ بولیں, اور دوسرے یہ کہ آپ ہر کسی عورت کے ساتھ اگر اٹیچ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر آپ میں اور پاور بینک میں تو کوئی فرق نہ ہوا, پھر پاور بینک تو کوئی بھی استعمال کر لیتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا اس میں بھی میں نظر نہیں آتا کہ عورت ہی عورت کی بڑی دشمن نظر بنتی ہے؟ اچھا دیکھیں, عورت کی دشمن ہے یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ عورت کی عورت کا گھر خراب کر رہی ہے. عورت نے ایکسیس دی ہے تو مرد کو دوسری عورت ملی ہے. عورت اتنی عام ہو چکی ہے یا عورت نے اپنی عزت اتنی کھو دی ہے کہ باہر جو ہے وہ آپ کو ایزی ٹو ایکسیس ہے کہ آپ کسی بھی عورت کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے گریب کر سکتے ہیں. بہت کم خواتین اتنی عزت دار رہ گئی ہیں, بہت کم خواتین اتنی جو ہے وہ رسپیکٹیبل رہ گئی ہیں کہ جو اپنی عزت بچا کر کام بھی کر رہی ہیں, معاشرے میں بھی نکلتی ہیں اور جابس بھی کر رہی ہیں, ساتھ میں جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتی ہیں, گھر بھی چلاتی ہیں. بہت کم خواتین, کیونکہ معاشرے میں تضاد اور معاشرے میں بگاڑ جو ہے وہ ایک عورت نے پیدا کیا ہوا ہے. اگر ایک عورت ایکسیس ہی نہ دے تو مرد کیا کر سکتا ہے؟ میں تو یہ مان ہی نہیں سکتی کہ مرد جو ہے وہ زبردستی کر سکتا ہے. زبردستی اگر ہے تو وہ تو پھر ایک جو ہے وہ ریپ کیس بن گیا کہ آپ جو ہے وہ کسی کو ہیراس کر رہے ہیں, ہیراسمنٹ کا کیس بن گیا, یہ تو پھر کیس ہوا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مرد جو ہے وہ باہر نکلنے والی ہر عورت پر بری نظر رکھتا ہے تو میں نہیں مانتی, میں اس چیز کو نہیں مانتی. ہمارے ہاں کے مرد اتنے ابھی جو ہے وہ اس طرح اس لیول پر نہیں پہنچے. کچھ خاص قسم کا طبقہ ضرور ہے جو خواتین کو ہراس کرتا ہے یا خواتین کے خلاف جاتا ہے. مرد آج بھی جو ہے وہ عورت کی بڑی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. عورت نے ہی اپنی عزت خراب کی ہوئی ہے. عورت ایکسیس دے ہی نہ مرد کو اپنی ذات تک تو نہ مردوں کے گھر خراب ہوں اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے بچوں کی زندگیاں جو ہے وہ خراب ہوں. یہ دوسری عورتیں ہمیشہ جو ہے, بس میں یہ کہتی ہوں کہ شاید جو ایک غلط عورت ہے نا, بہت غلط عورت ہے جس کا کام ہی یہی ہے, جو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ یہی کام اور دھندا کرتی ہے, وہ بھی شاید ان عورتوں سے بہتر ہے. اچھا, آپ کی ایک میں نے دیکھا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا تھا کہ جس میں آپ نے کہا کہ یہ تو دعائیں دی جاتی ہیں کہ اچھا لڑکا اچھا مل جائے کسی لڑکی کو. جی لیکن آج کل یہ بھی امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ لڑکی اچھی مل جائے. ہاں, تو اب پتہ نہیں کس نے کیا کیا تعلق رکھے ہوئے ہیں. ایسا آپ نے کیوں کہا؟ کہ آپ کو لگتا ہے لڑکیوں میں بھی یہ مسائل آ گئے ہیں کہ شادی سے پہلے یا اس طرح کے یا لڑکے کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں؟ بعض کہتی ہیں کہ جی وہ ہمیں لڑکے نے غلط پرومسز کر لیے, جھوٹ بول دیا ہم سے کہ شادی کر لوں گا, فلاں کر لوں گا, کبھی کسی کی ویڈیو, کبھی کسی کی اس طرح ہراسمنٹ کا. اس میں لڑکیاں کس طرح الجھ جاتی ہیں؟ دیکھیں, ہمارے کالج یونیورسٹیز گوئنگ گرلز جو ہیں ان کے بہت سے افیئرز, پھر آپ کا جو یہ سسٹم ہے جس میں چھوٹے شہروں سے آ کر خواتین یہاں پر رہتی ہیں, جس میں آپ ہاسٹلائز لڑکیوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں, بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں ہاسٹل میں رہنے والی ایسی لڑکیاں, سب ایک جیسی نہیں ہوتی, لیکن ایسی لڑکیاں جو وہاں کا ماحول خراب کرتی ہیں اور خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں. سوری, ایک گاڑی آتی ہے ایک جاتی ہے,
مختلف لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کل کو جب ان کی شادیاں ہونی ہیں یا جب ان کے رشتے آنے ہیں تو آپ پھر مرد کو یہ دعا نہیں دیں گے کہ جو ہے وہ بیٹی کی قسمت کی تو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ میری بیٹی کی قسمت اچھی کرے, تو اللہ آپ بیٹوں کی بھی قسمت اچھی کرے, یہ بھی دعا کیا کریں, کیونکہ آگے سے جو ہے وہ لڑکی کیسی نکلے اور اس کے پہلے کتنے افیئر نکلیں وہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی یا شیورٹی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سبھی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں اس طرح کے کریکٹر کی مالک ہیں, بہت اچھی خواتین اور بہت اچھی لڑکیاں بھی ہیں جو اپنی عزت سے کام کر رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں اور عزت سے نوکریاں بھی کر رہی ہیں. یہ دیکھنا ہوتا ہے خاندان کیسا ہے, کیونکہ آپ کی نسل جو ہے نا وہ آپ کی زبان ایک تو تعارف ہے آپ کی نسل کا, دوسرے خاص بات یہ ہے کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت کچھ اور ہی ہوتی ہے اور وہ بھی اپنی عزتوں کی حفاظتیں کسی اور لیول پہ کرتی ہیں. جب بھی کوئی ایسی لڑکی جس کو آج کل ہم مادیت پرستی کی طرف چل پڑے ہیں, آج کی جو لڑکی ہے وہ برانڈ کانشیس ہو چکی ہے, ایک آئی فون لینے کے لیے وہ نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ دوستی لگا رہی ہے, ایک اچھا برانڈ پہننے کے لیے, اچھا کپڑا پہننے کے لیے جس کی جو اس کی ایکسیس نہیں ہوگی وہاں تک, اور اس کی دوسری فرینڈس جو ہیں وہ اچھے کپڑے پہن کر جو ہے وہ باہر جاتی ہوں گی, اچھی چیزیں جو ہے وہ کر رہی ہوں گی, تو ظاہر ہے پھر اس کا بھی دل چاہے گا کہ وہ بھی کرے. اب اس کے لیے وہ غلط راستہ اختیار کر رہی ہے, اس کو احساس نہیں ہے, وہ مختلف لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہے, کسی سے شاپنگ کر رہی ہے, کسی سے جو ہے وہ رینٹ نکلوا رہی ہے, کسی سے جو ہے وہ کھانے پینے جو ہے وہ کر رہی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ عادتاً یہ سب لڑکیاں کرتی ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ آج کی لڑکی جو ہے وہ اب ویسی لڑکی نہیں رہی جیسی 10-15 سال پہلے ہمارے پاس لڑکیاں ہوتی تھی جن کو اپنی عزت کا احساس ہوتا تھا, جو مردوں سے جو ہے وہ بھائی کہہ کر بات کیا کرتی تھی. اب کالج یونیورسٹیز کے ماحول اس طرح کے ہیں کہ آپ میری بات تو کیا میں نے کرنی ہے, آپ سوشل میڈیا کھول کر دیکھ لیں, آپ کو ہمارے بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیز میں جس طرح کی ایڈمنسٹریشن نظر آئے گی وہ صاف منہ بولتا ثبوت ہے اس چیز کا کہ وہاں پر جو ہے وہ نشہ بھی سپلائی ہو رہا ہے. اور نشہ کرنے والی قوم, مجھے بتائیں, ایلیومیناٹی, ایک شیطانی مذہب جس کو باقاعدہ طور پر انڈوز کیا جا رہا ہے, ڈی ایچ اے سائٹ پر جو ہے وہ اس طرح کی پارٹیز آرگنائز کی جاتی ہیں جہاں پر ڈی ایچ اے سائٹ کیا مطلب آپ لاہور میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر دیکھ لیں, پوش علاقے کہ جہاں پر جو ہے وہ ایلیومیناٹی کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہ شیطانی چہرے بنا کے اور کپڑے کم سے کم کپڑے پہن کر جو ہے وہ وہاں پہ ناچ گانا ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی میں جو ہے وہ دیکھتی ہوں, میرے پاس اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں بھی موجود ہیں. پھر سوشل میڈیا پر آئے دن جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ شیطانیت پرستی جو ہے, یہ مادیت پرستی جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو ختم کر گئی ہے. بے راروی, بے حیائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آج کی عورت جو ہے وہ کتنی سیف ہے یہ وہی جانتی ہے. آج جو کریکٹر ہے نا وہ موبائل فون ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں آج کا کریکٹر شخصیت نہیں ہے آپ کی اور میری, آج کا جو ہمارا کریکٹر ہے وہ ہمارے موبائل فون میں ہے. اگر یہاں پہ پاسورڈ لگا ہوا ہے اور آپ کی بیوی کے پاس یا میرے شوہر کے پاس یا بچوں کے پاس پاسورڈ موجود ہے تو اٹس مین کہ ہم کلیئر ہیں, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر کہیں کسی کو جو ہے وہ انگوٹھا بھی لگانا پڑتا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس پر پاسورڈ بھی لگانا پڑتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس کا کریکٹر کیا ہے. وہ بندہ جو اپنا موبائل فون جو ہے وہ لوگوں سے چھپا رہا ہے اور چھپ کر جو ہے وہ میسیجز کرتا ہے, کالز کرتا ہے, یہ بندہ جو ہے وہ قابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ یہ بندہ آپ کا شوہر بننے کے یا بیوی بننے کے لائق ایسی عورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کسی کو چیک کرنا ہے نا اس کا موبائل فون چیک کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب یہ نہ ہو کہ پورے پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے موبائل فون چیک کرنا شروع کر دیں, یہ نہیں کرنا آپ نے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ حقیقت ہے. اب آپ کو ایکسیس کوئی نہیں دے گا کہ بھائی اب میرا موبائل فون چیک کر لو, یہ لڑائی ہو جائے گی. ہاں یہ نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ اکثر اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نبیہہ نے جی ایسے کہا تھا اور وہ جو ہے وہ مجھے دکھاؤ ورنہ تم جو ہے وہ غلط ہو, تو ایسے نہیں کرنا. دیکھیں لڑائی ہو جائے وہی نا میرے پہ پڑ جائے, ایسے نہیں کرنا بھائی. جوائنٹ فیملی کا بتائیں, آپ کے خیال سے جوائنٹ فیملی بہتر رہتی ہے یا سیپریٹ رہنا چاہیے, میاں بیوی کو الگ ہو کر رہنا چاہیے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیے مگر کچن سیپریٹ ہونا چاہیے. اچھا جی, آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں, اپنی بیوی کو بھی رکھیں, بچوں کو بھی رکھیں, کیونکہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ بچے جب گروتھ کرتے ہیں تو ایک تو آپ پر بوجھ کم پڑتا ہے, بڑے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس کے نقصانات میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ اکثر اوقات جو ہے وہ جب ایک بیوی کو 5-5 6-6 لوگوں کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے تو وہ وہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے. کچن کے کاموں پہ, گھر کے کاموں پہ جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر اگر ایک جو ہے وہ ورکنگ لیڈی ہے تو اس کے لیے گھر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں شادی ایک پراپر ذمہ داری ہے,
شادی کے بعد بہت ساری چیزیں عورت کو سیکریفائس کرنی پڑتی ہیں, بہت ساری چیزیں مرد کو سیکریفائس کرنی پڑتی ہیں. یہاں پر شادی کے بعد میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بچے بھی ہو جاتے ہیں تو لوگ خود بچے بن جاتے ہیں, وہ خود بچوں والی حرکتیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ مل کر, کہ مطلب وہ سمجھداری والی بات ہی نہیں ہے ماں باپ میں. تو جن کے ماں باپ ہی سمجھدار نہیں ہیں ان کی جنریشن کیا سمجھدار ہوگی؟ آپ جنریشن زی کی بات کر لیں, اس وقت جو جنریشن ایکس اور جنریشن زی کو جو ہے وہ اگر آپ اس کے کمبینیشن میں آ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جنریشن زی میں اس طرح کے بچے ہیں کہ جو آگے جنگیں لڑنے کے قابل ہیں, یا آگے جو ہے وہ کوئی ان میں صلاح الدین ایوبی ہوگا, یا ان میں کوئی جو ہے محمد بن قاسم ہوگا, یا ان میں جو ہے وہ کوئی ایسی طاقت والا جو ہے وہ بندہ ہوگا کہ جو للکار کر یہ کہے کہ جو ہے وہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنے ملک کے لیے لڑ سکے یا ملک کے لیے بات کر سکے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ایک تو ہماری خوراک نہیں ہے, دوسرے ہماری تربیت نہیں ہے, تیسرے ہمارے اوپر جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں آج کے وہ آپ یہ سمجھے کہ میں ان کو کہتی ہوں برائرل, یہ دیسی والے بچے نہیں رہ گئے. پہلے جنریشن ایکس کی بات کریں تو وہ دیسی ہے, کھانا بھی باہر میں کھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی عمر میں آپ کے پاس گیجٹس آ رہے ہیں, ہاں وہی نا, گیجٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, تو نیچرل لائف ختم ہو چکی ہے. اور سب سے بڑی بات, جوائنٹ فیملی میں عورت کہاں تک برداشت کر سکتی ہے؟ کیونکہ آپس میں ہی رشتہ داروں میں ہی نند بھابھی فلاں بچوں کے آپس میں مسائل آ جاتے ہیں, پھر وہ کہاں تک رکے؟ یا خاوند پہ پریشرائز کرے نہیں مجھے الگ ہی جانا ہے, اور خاوند کہاں تک پھر برداشت کرے, کس حالت میں اس کو الگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ کون سا کرائٹیریا ہوگا؟ کس طرح جوائنٹ فیملی آپ کہہ رہی ہیں پریفریبلی تو ہو, لیکن الگ الگ اگر کچن ہو, لیکن جہاں نہیں ہو پاتا وہ پھر کیا کیا جائے؟ وہاں پر عورت کو زیادہ سیکریفائز کرنا چاہیے یا مرد کو ہی پھر عورت کی بات مان کے الگ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا تو پھر ساس کو بھی چاہیے اور سسر کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزارنے دیں, اس کو یہ اختیار دیں کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو وقت دے, ان کے پاس بیٹھے, ان کے لیے کچھ اچھا کرے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہو کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی ہے, لیکن آپ الگ بھی نہیں ہونا چاہتے یا اپنے بیٹے کو الگ بھی نہیں کرنا چاہتے, تو ان کا کچن الگ کر دیں, وہ اپنا بنائیں اپنا کھائیں, آپ کے ساتھ بھی ان کی ایسوسیشن رہے, آپ کے گھر میں بھی رہیں, بچے بھی آپ کی نظروں کے جو ہے وہ سامنے رہیں, سب کچھ ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے برداشت پہ, پھر وہی بات آ جاتی ہے صبر اور برداشت کی. جس عورت میں صبر اور برداشت ہے, اصل میں لڑکی کا امتحان شروع ہی سسرال جا کے ہوتا ہے, مسئلہ ہی ہے. تو وہ پھر جو امتحان میں پاس ہو گئی تو وہ بس گئی, اور جو امتحان میں فیل ہو گئی وہ پھر نکل گئی. تو یہ جو پرابلم ہے بس یہ اسی طریقے سے چلتی ہیں. اچھا, بریک اپس کے ایشوز بھی آپ کے پاس آتے ہیں, تو کس طرح آپ بچا پاتی ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھاتی ہیں کہ دیکھو بریک اپ ہو جائے گا, رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ مسائل ہوں گے؟ کئی دفعہ لوگ واپسی بھی تو کر لیتے ہوں گے, کن باتوں پر واپسی ہو جاتی ہے, یا کون سی باتیں جن کی وجہ سے پھر بریک اپ ہو جاتا ہے یا عورت مرد علیحدہ ہو جاتے ہیں؟ زیادہ تر بریک اپ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں غلط فہمی کی بیس پر. اچھا, کوئی بھی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ جس میں ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص پر الزام عائد کر دے, کوئی بھی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ جس میں ایک شخص دوسرے شخص کو سمجھ ہی نہ پائے. اور میرے پاس جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں بریک اپ کے, وہ بریک اپ ہو گیا ہوتا ہے, اچھا, وہ اس کے بعد رابطہ کرتے ہیں, جی علیحدگی ہو گئی ہوتی ہے, اس کے بعد رابطہ کرتے ہیں. یا پھر میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں جو ہے وہ بالکل اینڈ نہج پر پہنچ گئے ہوتے ہیں, صرف انہیں فیصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں, تو وہاں ان کو اوپینین چاہیے ہوتا ہے. وہاں اگر انہیں ایک اچھا اوپینین مل جائے, ایک اچھا جو ہے وہ مشورہ مل جائے, تو وہاں پر ان کا ریلیشن شپ بچ جاتا ہے. بریک اپ میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب ایک شخص جو ہے وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے, آپ کو اس نے مکمل طور پر جو ہے وہ سائڈ پر کر دیا, تو اب آپ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ فقیر بن کے تو نہیں بھاگیں گے کہ مجھے وقت ہو. ایسا بندہ جو جانا چاہتا ہے اس کو راستہ دیں, اس کو واسطہ نہ دیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بریک اپ ہمیشہ کرتا ہی وہ بندہ ہے جس نے آپ کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہوتا, جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے. اللہ دو مخلص لوگوں کو کبھی جدا نہیں کرتا. اگر دونوں کے دل میں محبت ایک جیسی ہو, احترام ایک جیسا ہو, ساتھ رہنے کی چاہ ہو, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دو لوگ نہ ملیں. کوئی ایک غدار ہوتا ہے تو بریک اپ ہوتا ہے, کوئی دونوں لوگوں میں سے ایک بندہ بے وفا ہوتا ہے تو رشتہ ٹوٹتا ہے, ورنہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا اگر دونوں طرف محبت برابر ہے. ویسے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ہی شخص محبت کرتا ہے, دوسرا شخص اس لیول پہ محبت نہیں کرتا. ایک عاشق ہوتا ہے اور ایک محبوب ہوتا ہے. محبوب تو ہوتا ہی ظالم ہے, عاشق کس نے جو ہے وہ جو تکلیف عاشق کو دی بھی ہوتی ہے وہ بیچارہ عشق میں جو ہے وہ غرق ہوتا ہے. اور عاشق اگر عورت ہو تو وہ پھر اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اگر ایک عاشق عورت جو ہے وہ کسی مرد محبوب کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو وہ مرد محبوب اس عاشق عورت کی زندگی خراب کر کے رکھ دیتا ہے, وہ اس کو نہیں سمجھ پاتا. عورت کو کبھی بھی عاشق نہیں ہونا چاہیے, عورت ہمیشہ محبوب ہی اچھی لگتی ہے. عورت نے اگر عشق کرنا ہو نا تو وہ رب کی ذات کے ساتھ عشق کر لے,
وہ رب کے ساتھ جو ہے وہ لگ جائے، پھر وہ رابعہ بصری قلندر بن جاتی ہے، پھر وہ جو ہے وہ جنتوں کی جو سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، پھر وہ ان کے ماننے والی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ عورت کا بڑا مقام ہے، لیکن عورت کا مقام تب عورت کو ملے گا جس وقت عورت اپنے مقام کو سمجھے گی۔ عورت حیا کا پیکر ہے، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ عورت کی زبان جتنی میٹھی ہوگی اس کو اتنا ہی اس کے گھر کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ اپنے پاؤں مضبوط کر لیتے ہیں، وہ اتنی ہی مضبوط ہو جائے گی جتنی اس کی زبان شائستہ ہوگی۔ لیکن اب کیا کریں کہ اگر دوسرا بندہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ پہ تشدد کر رہا ہے، یا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، یا ذہنی طور پر جو ہے وہ آپ کو ٹارچر کرتا ہے۔ دیکھیں ذہنی بیماریاں ہمارے ارد گرد ہی موجود ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ایک مرد بھی ذہنی مریض ہو سکتا ہے، ایک عورت بھی ذہنی مریض ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی ذہنی مریض جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ وہ میاں بیوی کے ریلیشن میں بھی ہو سکتا ہے، وہ بہن بھائی کے ریلیشن میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ماں باپ کے ریلیشن میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایک شخص مرد یا عورت کسی بھی ذہنی بیماری میں اگر مبتلا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں شک کی بیماری۔ میں کہتی ہوں کہ شک ہونا چاہیے، اچھا بالکل ہونا چاہیے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں شک ہوتا ہے۔ اگر آپ شک ہی نہیں کرتے تو آپ محبت کس چیز کی کرتے ہیں؟ شک تو آپ کو پڑے گا ہی تب جب آپ ایک شخص پر نظر رکھیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ شخص کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ اس شخص کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس پہ شک ہو رہا ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ ان ٹچ ہے، وہ مجھ پہ شک کر رہا ہے، میری خبر گیری کر رہا ہے، مجھے جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے کہ یار اپنا سمجھ رہا ہے، محبت کر رہا ہے۔ یہاں لوگ جو ہے وہ بیویوں کے شک سے پریشان ہیں۔ وہ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ وہ غلط ہے، ورنہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں شک اگر ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جائے تو ذہنی بیماری بن جاتا ہے، لیکن شک اگر محبت میں ہو اور ایکسٹریم لیول نہ ہو تو ہم اسے بیماری کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ جی، کیا عورت کو مرد سے صرف پیسہ چاہیے؟ آج کی عورت کو تو مجھے یہی لگتا ہے کہ پیسہ ہی چاہیے اور تو کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ ایک مرد کی عزت جو ہے وہ اس کے پیسے سے ہی ہے۔ جتنا مرد کی جیب میں جو ہے وہ پیسہ ہوگا اتنا ہی عورت اس سے محبت کر رہی ہوگی، اس کو عزت دے رہی ہوگی، جہاں اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہوں گی۔ لیکن سب عورتیں ایسی نہیں ہوتیں، ایسی عورتیں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ جس میں عورتوں نے شوہروں کا ساتھ تب دیا جب ان کی جیب بالکل خالی تھی۔ آج بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں جنہیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ اگر کسی کی جیب خالی ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونے میں کوئی قباحت فیل نہیں کرتی ہیں، بلکہ ساتھ دیتی ہیں۔ اگر وہ کسی اعلیٰ مقام پر ہیں یا کسی اچھی جگہ جاب کر رہی ہیں تو بھی سپورٹ کرتی ہیں لڑکوں کو۔ ایسی لڑکیاں ہیں بالکل معاشرے میں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مرد کو کمانا چاہیے۔ 16 سال کی عمر سے آپ اپنے بچے کو کمانے کے لیے چھوڑ دیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ تو بڑی آسانی سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو IT ایکسپرٹ بنائیں، اپنے بچوں کو کامرس کروائیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک اچھا انسان بنائیں، اپنے بچوں کو انٹرنیشنل افیئرس کی جو ہے طرف لے کر آئیں، مطلب انہیں ایک ایسا باکردار انسان بنائیں کہ جس سے وہ 16 سال کے بعد جا کے جو وہ ارننگ کر سکیں۔ تو پھر آپ کا 40 سال کا بندہ آج یہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ جی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے اور میرے پاس کوئی جو ہے وہ کاروبار نہیں، وہ اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کاروبار کروا دیں۔ یہی ایفرٹ 16 سال کی عمر میں کی ہوتی۔ والدین کی غلطی کیا ہے کہ جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، بس اس کو پڑھنے دو، اس کو تنگ نہیں کرنا، بچہ پڑھے، A گریڈ لے۔ وہ گریڈ کے چکروں میں بچہ نہ بزنس مین بن پاتا ہے، نہ بچہ اچھی جاب کر پاتا ہے۔ وہ ساری زندگی جو ہے وہ پڑھائی میں گزار کے 30-35 سال تو پڑھائی میں گزر گئے، آپ کے 30 سال تو گزر گئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ٹائم بچا؟ اس کے بعد اگر آپ نے جاب ڈھونڈنی شروع کرنی ہے تو 5-10 سال آپ کے جاب میں ضائع ہو گئے۔ لوگ یہاں پر ڈگریاں ہاتھ میں لے کے چائے کے ڈھابے لگا رہے ہیں۔ جس ملک میں آپ کو میرٹ پر جاب ہی نہ ملتی ہو وہاں پر پھر آپ کی شادی کا جو ہے وہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ یہاں پہ 30-32 سال کے لڑکے ہو چکے ہیں اور وہ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے بزنس کیا کرنا ہے۔ بزنس کہاں چلے گا بھائی جب خریدار ہی نہیں ہے؟ بزنس کہاں چلے گا جب مہنگائی اس عروج پر پہنچ چکی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے؟ تو پھر آپ ایسے ملک میں بزنس بھی کر کے کیا کریں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں یہ لیٹ شادیاں ہونے سے یا اتنی عمر ہو جاتی ہے جی لڑکا بھی کما ہی نہیں رہا اتنا کہ شادی کی جا سکے، اس سے بھی معاشرے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ معاشرے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بے روی بڑھ رہی ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ لڑکا جس کی آپ شادی نہیں کر رہے، جس کو آپ جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کو کیا پتا باہر اس نے کتنی لڑکیاں رکھی ہیں، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ باہر اپنی جو ہے فرسٹریشن یا ڈپریشن جو ہے وہ کس طرح دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں پر جو ہے وہ نکال رہا ہے۔ کوئی اس چیز کا جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے؟ میں نے خود اس طرح کے جو ہے وہ لڑکے دیکھے ہیں جو نہیں کماتے ہیں، بالکل ان کے جو ہے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ماں باپ شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اگلی آنے والی کو جو ہے وہ کیسے اکوموڈیٹ کرے گا، لیکن وہ باہر اس نے لڑکیاں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں اور وہ باہر لڑکیوں کے ساتھ جو ہے فزیکل ریلیشنس بھی ہیں ان کے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماں باپ بھی قصوروار اور گناہ گار ہو گئے کہ آپ اس لڑکے آپ شادی کریں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، تم بالکل جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے ویسے بھی کہ شادی کر لو. یعنی کہ کسی کی قسمت جب آپ کے ساتھ جڑتی ہے تو وہ قسمت کا آپ کھاتے ہیں. اور یہ ایک ستارے ہوتے ہیں، یہ آپ کی کمبینیشنز ہوتے ہیں، آپ کے اوراز ہوتے ہیں پرسنالٹی کے، جو ایک ساتھ میچ کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ دولت عورت کی قسمت سے ہوتی ہے اور اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے. یہ میں آج آپ کو اس کی سائنس سمجھا دیتی ہوں کہ سائنس کیا ہے، یہ بات کیوں بنی ہوئی ہے. اس بات کو ہم ویسے تو ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب دو لوگ آپس میں ایک ساتھ ملتے ہیں، ان کے اوراز ملتے ہیں، ان کی پرسنالٹی ملتی ہے، ان کی قسمتیں ملتی ہیں. دو لوگ جب ایک دوسرے کا لباس ہے، میاں بیوی ہیں، تو ان کی انرجیز ٹرانسفر ہوتی ہیں. یہ انرجیز پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتی ہیں. جہاں نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ پیسہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. عورت کے آنے سے جو ہے وہ تباہی مچ جاتی ہے، چیزیں جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ نیگیٹیو انرجی لے کر آئی ہے. پازیٹیو انرجی والی عورت جو ہے وہ پیسہ بھی لے کر آئے گی اور آپ کی جو شہرت بھی لے کر آئے گی، آپ کے لیے عزت بھی لے کر آئے گی. یہ انرجیز ہیں، اس میں عورت کا قصور نہیں ہوتا. یہ جو ہم عورت کو بلیم کرتے ہیں نا، ایسی عورت آ گئی ہے کہ جو ہے وہ آتے ہی جو ہے وہ کاروبار ختم ہو گیا، فلاں ختم ہو گیا. اس کی بیڈ انرجیز، اس کی اوور تھنکنگ، اس کا پازیٹیو نہ ہونا، ایسی عورت آپ کے گھر میں آ کر بھی جو ہے وہ آپ کے گھر کو جو ہے وہ چار چاند نہیں لگا سکتی، جو پہلے سے نیگیٹو انرجی کے ساتھ ہے. ایسے ہی نہیں کہتے کہ پازیٹیو انرجی میں بات کریں، پازیٹیو رہیں، اچھا سوچیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں. نہ ہمارے پاس اچھی فوڈ ہے، نہ ہمارے پاس اچھا انوائرمنٹ ہے، نہ ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں باتیں کرنے کے لیے. ہم کیا لائف سٹائل ہے ہمارا بتائیں؟ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف چغلی کریں گے، حسد، چغلی، یہ آگے نکل گئی ہے، اس کا انٹرویو جو ہے فلاں بندہ کر رہا ہے، یہ اس بندے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو کل کو ہمارے ساتھ جو بیٹھ کے روٹی کھاتی تھی، یہ تو ہمارے ساتھ دال چاول کھاتی تھی، تو یہ کہاں جو وہ اتنی بڑی بندی بن گئی ہے. دیکھیں آپ نے کہا کہ آج زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے، زیادہ تر ذرا ایکسیپشنز کی بات نہیں ہوتی، اچھے لوگ بھی، کہ عورت یہی دیکھ رہی ہوتی ہے مرد کے پاس پیسہ کتنا ہے، جی جی جی، اس کی خواہشات کتنی پوری کر رہا ہے. جی، مرد کیا دیکھ رہا ہے عورت میں، وہ کیا چیزیں نوٹ کر رہا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ خوبصورتی. مرد کو کچھ بھی نہیں چاہیے، مرد کو صرف ایک عورت خوبصورت چاہیے. وہ کسی چیز کی طرف نہیں بھاگتا. کاش وہ کردار کی طرف بھاگتا، کاش مرد وفاداری کی طرف بھاگتا. جو عورت وفادار ہوتی اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ وفاداری کی طرف جو ہے وہ جاتا. لیکن میں بڑی حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ مرد نے جو اپنی ویلیوز طے کی وہ کیا تھیں کہ ایک عورت کو خوبصورت ہونا چاہیے. میڈیا سے شاید دیکھ کر یہ بس معیار دیکھیں نا، معیار زندگی، آپ نے اپنے معیار زندگی کو جو ہے وہ ایسا عجیب سا کر لیا، اتنا آپ نے جو ہے وہ ڈپریس کر لیا اپنے آپ کو کہ مرد آج کا جو ہے وہ ڈپریشن میں اس لیے چلا گیا کہ عورت اگر اس کی خوبصورت نہیں ہے نا تو وہ دوسری عورتوں کو دیکھے گا. مجھے کسی نے بتایا کہ جب یہ رشتے وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو آ کر زیادہ تر یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جی رنگ ایسا ہو لڑکی کا، قد اس طرح سے ہو، اس طرح کی دکھتی ہو، فلاں ہو. یہ بات نہیں کرتے کہ اس کے کریکٹر کے بارے میں، سیرت کے بارے میں. تو یہ ڈیمانڈ لڑکے آج کل اس طرح کی رکھتے ہیں کہ مجھے تو ایسی چاہیے، فلاں ہیروئن جیسی چاہیے، اتنی دبلی پتلی ہو، اتنی حسین ہو. تو آپ کی بات درست ہے کہ پہلی چیز ہی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو جب آپ سوچ ہی آپ کی یہ ہے تو پھر آپ اسی لحاظ سے زندگی پھر آگے آپ کی گزرے گی. کل کو آپ کہیں گے جی یہ مسئلہ ہے، آپ تو نکل ہی اس لیے رہے تھے بس صورت چاہیے، سیرت کو تو آپ دیکھ ہی نہیں رہتے. اگر سیرت دیکھی ہوتی مرد نے تو آج کی عورت وفادار ہوتی. آج عورت خوبصورت تو مل جائے گی مرد کو، لیکن وفادار عورت نہیں ملے گی. وفادار عورت کی کال پڑی ہی اسی لیے ہے کہ وفادار عورتوں کو تو آپ نے جب رونے کے لیے چھوڑ دیا، وفادار عورتوں پر تو آپ نے شک شروع کر دیے، وفادار عورتوں کو تو آپ نے جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا، تو پھر آپ کو جو ہے وہ وفاداری کس طرح ملے گی؟ بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے کہ مرد نے معیار خوبصورتی طے کیا، وفاداری طے نہیں کیا. اس کو وفادار عورت نہیں چاہیے. وفادار عورت تو ضروری تو نہیں کہ خوبصورت ہو، وفادار عورت تو ایک عام سی عورت بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا آپ کے تو پیشنٹس آن لائن بھی اب آپ ٹائم دیتی ہیں کہ نہیں کہ لوگ آ کر ملیں، مرد اور عورت جو بھی مریض ہے آ کے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کوئی فرق ہے باہر کے لوگ جو رابطہ آپ سے کرتے ہیں اپنے مسائل کا، پاکستان سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، یا ایک جیسے ہی ان کے مسائل ہیں، پریشانیاں ایک جیسی ہیں ریلیشن شپ میں بھی ویسے بھی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ باہر کے لوگوں کے مسائل اور یہاں کے لوگوں کے مسائل تقریباً سیم ہی ہیں، ریلیشن شپ ایشوز ہیں. باہر زیادہ تر جو پرابلمز آتی ہیں وہ کیا آتی ہیں کہ پاکستان سے لڑکی وہاں گئی ہے شادی ہو کے، لڑکا ساری زندگی وہیں رہا ہے، وہیں پلا بڑا ہے، اور لڑکی اس نے جو ہے وہ پاکستانی چوز کی ہے. یہاں کے ماحول میں اور
اوورسیز کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ جس ملک جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں کے قوانین کی حفاظت کرتے ہیں, وہاں کے قوانین کو فالو کرتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ پازیٹیوٹی اور پازیٹیو انرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہاں پہ لوگ نیگیٹو ہیں, یہاں پہ لوگوں کی نیگیٹیوٹی اس قدر حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں اگر اوورسیز پاکستانی, یہ ظاہر ہے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے لازمی, لڑکیاں جو ہے نا آپ وہیں سے جہاں پر آپ رہتے ہیں جس کنٹری سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ پاکستانی فیملیز بھی ہوں گی, اسی ماحول میں رہنے والی لڑکی سے شادی کریں, اسی ماحول میں رہنے والی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی ایسوسیشن رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے ماحول سے لے کر آئیں, ہو سکتا ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے وہ نہ ایڈجسٹ ہو, تو ڈپینڈ آن کہ آپ کو کیا ملتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کلچرز کا بڑا فرق ہوتا ہے, ویلیوز کا بڑا فرق ہوتا ہے. تو خواتین وہی اپنے لیے چوز کریں جو پڑھی لکھی ہوں اور باشعور ہوں, لیکن مرد کو پھر وہ عورت پسند آتی ہے جو اس کے آگے بولے نا, جو جی حضوری کرے. اچھا وہ بھائی بالکل کہ جو کہہ رہے ہیں بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. ہاں جی. حال ہی میں آپ نے بوبو ڈال, اس پر بڑا آپ نے اس ایشو کو ایڈریس کیا. ہماری تو کئی سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا, پھر لوگوں کو سمجھ آئی یہ کیا ہے, یہ کیا اس ڈال کی حقیقت ہے, یہ گڑیا کیا ہے, کس طرح سے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا تھا اس کو, لبوبو ڈال کو. لبوبو ڈال ایک, میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس ڈال کو, اسے تو گڑیا کہنا بھی گڑیا کی توہین ہے, کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو باربی ڈال ہوتی تھی اور وہ انتہائی خوبصورت گولڈن بالوں والی نیلی آنکھوں والی ایک ڈال تھی, تو ہم اس کو تو ڈال کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ انتہائی خطرناک قسم کی ڈال جس کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں, اور وہ دانت باہر نکال کے جو مسکرا رہی ہے, اور یہ بہت بڑا سارا اس کا منہ ہے اور چھوٹا سا اس کا جو ہے وہ باڈی سٹرکچر ہے, اور ایک ایسا شیطانی کانسیپٹ اس لبوبو ڈال کو دیکھ کر جو ہے وہ آتا ہے کہ بچوں نے اس کو اپنے بیگس پہ بھی لگا رکھا ہے, ایون اس کو جو ہے وہ اپنی پینٹس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے, گھروں میں لگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ ایک یہودی لابی ہے, ایک یہودی سازش ہے کہ گھروں میں قرآن پاک رکھنا اسلام کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا اہم فریضہ ہے, اور کہتے ہیں کہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ گھروں میں آپ جو ہے وہ اچھی چیزیں رکھیں, اچھے پرندے رکھیں, جو نیکی کے فرشتے آتے ہیں, اور یہ سب چیزیں ہمارے بڑے جو ہے وہ یہ بتایا کرتے تھے ہمیں. یہ چیزیں جھوٹی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ پازیٹیو انرجیز رکھنے والے پرندے جانوروں کا حکم دیا ہے کہ گھر میں رکھ سکتے ہیں, جیسے بلی ہے, پرندے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, پازیٹیو انرجی ہے. نیگیٹیوٹی آپ جو ہے وہ نہ پھیلائیں, نیگیٹیو چیزوں کو نہ رکھیں, اس سے جو ہے وہ نیگیٹیو انرجیز جو ہے وہ آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں لبوبو ڈال ایک نیگیٹیو انرجی ہے. جب آپ اس ڈال کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو آپ نے نیگیٹیو انرجی کو اپنے گھر میں انٹر کر لیا. خطرناک قسم کے ٹوائز اور شیطانی شکل رکھنے والے ٹوائز اگر آپ بچوں کو دیتے ہیں تو بچے بہت دیر تک اگر انہیں کانسٹینٹلی مطلب دیکھتے ہیں, باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کو غور و فکر کرتے ہیں یا اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, تو وہ ویسا ہی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ شکل جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں ایسے رچ بس جاتی ہے, اور وہ شکل ان کو ایسے یاد ہو جاتی ہے کہ وہ اسی طرح کے منہ کے زاویے بنانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا بیہیویئر جو ہے وہ بچوں کا ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسا آپ انہیں ٹوائے لے کے دیتے ہیں. اسٹف ٹوائز, مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم, میری جو نانو تھیں وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بچوں کو نا ہمیشہ جو اسٹف ٹوائے مت لے کے دیا کرو, یہ جو ہے وہ یہ شیطانی شکل و صورت کے ہوتے ہیں, یہ جیسے اسپائڈر مین اور یہ چیزیں جو ہے وہ مت لے کے دیا کرو, یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں, گھروں میں نہیں ہونی چاہیے. جیسے کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ جس کمرے میں نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ جو ہے وہ آپ بالکل کلیئر ہونا چاہیے تاکہ آپ کا اللہ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر رہے, کسی تصویر پر آپ کی نظر نہ پڑے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے آپ کا فوکس. بیسیکلی بچہ جب اس طرح کی لبوبو ڈال جیسی شیطانی شکل والی گڑیا یا کسی ٹوائے کو دیکھتا ہے, اس کا فوکس اس پر ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کا فوکس آؤٹ نہیں کروا سکتے, اور فوکس جس چیز پہ ہو بچہ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ ایک شیطانی گڑیا ہے, ایک ایلیومناٹی جو مذہب ہے اس کو, اس کی پروموشن کے لیے اس گڑیا کو بنایا گیا ہے. اور یہ گڑیا جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں اور جگہوں پر اور چیزوں میں جو ہے وہ انوالو ہو چکی ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ جو ہے اس سے بیڈ انرجیز جو ہے وہ گھر میں آتی ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا کہ ہاں بچوں کا بھی ہم دھیان رکھیں, ان کو کس طرح کے ٹوائز آپ لے کے دے رہے ہیں, کس طرح کا انوائرمنٹ ان کو دے رہے ہیں, اس کے بھی ساتھ ان پر ہوتے ہیں, ان کریکٹرز کے بھی, بالکل, چاہے وہ کارٹون کی شکل میں ہوں یا کسی ڈال کی شکل. کارٹون کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے بچوں کی لائف پہ.
آپ کس طرح کا کارٹون انہیں دکھا رہے ہیں, وہ کس طرح کی لینگویج اس سے سیکھ رہے ہیں, کارٹون کیا پریزنٹ کر رہا ہے, کارٹون کی جو ہے وہ ویلیوز کیا ہیں, اس کی شکل و صورت کیا ہے, یہ بڑا سائیکولوجیکلی افیکٹ کرتی ہیں چیزیں. اور یہ سائیکولوجیکلی جو ماں باپ نہیں سمجھ پاتے, یقین کریں کہ وہ خسارے میں ہیں. اچھا, آپ کی سب سے زیادہ جو پاپولر ویڈیو ہے, ویسے تو آپ ان میں سے کلپس لوگ نکال کے ٹک ٹاک سوشل میڈیا پہ خود ہی, اور وہ بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے, لیکن آپ کی ویڈیو شوہر کو خوش کیسے رکھیں, بیوی خود پر کنٹرول کیسے کر سکتی ہے, تو یہ بتائیے کہ یہ گڈ وائف کا آپ نے ذکر کیا, وہ کون ہے, اور شوہر کو بیوی کیسے خوش رکھ سکتی ہے, پھر یہ بھی کہ شوہر نے کیا کرنا ہے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے, اس کو کیا ذہن میں رکھنی چاہیے, دونوں کے لحاظ سے آپ نے کریکٹرز کے بارے میں. اچھا دیکھیں, شوہر جو ہے نا وہ بیوی کو بڑی آسانی سے خوش رکھ سکتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں, میری ویڈیوز بھی موجود ہے, 3 دفعہ اپنی بیوی کی تعریف لازمی کریں پر ڈے. جیسے پر ڈے جو ہے وہ صبح دوپہر شام وہ کہتے ہیں نا بخار ہو جائے تو پیراڈول لے, تو یہ جو بیبی ڈال آپ نے رکھی ہوئی ہے, جو آپ کی بیگم ہے, ان کی 3 دفعہ تعریف لازمی ہے, صبح دوپہر شام. چلے 3 دفعہ نہیں کر سکتے, 2 دفعہ تو کر دیں. یہ تو بڑا آسان کام ہے. دیکھیں بڑا آسان کام ہے, بس اتنے میں خوش ہو جائیں گی. 2 دفعہ جب آپ اپنی بیگم کی تعریف کریں گے ڈیلی بیسس پر, تو وہ آپ کے ساتھ ان ٹچ رہے گی, ایک ایسوسیشن جو ہے وہ جڑی رہے گی. ایک آپ دونوں کی جو سائیکولوجیکل سچویشن ہے, اس کو پتہ ہوگا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے. بیسیکلی عورت توجہ مانگتی ہے, عورت سرپرائز نہیں مانگتی. مرد عورت کو سرپرائز دینے کے چکر میں ہے, چاہے اس کو پتہ بھی ایک ڈاکٹر نبیہ کے کہنے پہ میری تعریف کر رہا ہے, پھر بھی وہ خوش ہو جائے گی. ہاں ہو جائے گی. آپ کل مجھے ایک خاتون ملی, تو میں کل جو ہے وہ بڑے عام سے بھیس میں جو ہے وہ نکلی ہوئی تھی لبرٹی, تو وہاں پر میں جو ہے وہ چپس کھا رہی ہوں, اور وہ جو چنے اور وہ کھٹا پانی ہوتا ہے وہ کھا رہی ہوں. میں نے کہا میں بھی ایک عام بندے کی طرح زندگی جی کے دیکھوں کیسا لگتا ہے. تو وہاں کافی لوگ جو مجھے پہچان رہے تھے, میرے پاس آنے کی کوشش کر رہے تھے, کچھ لوگ پہچان کے نکل رہے تھے. ایک خاتون میرے پاس آئیں, کہتی ہیں میرے ہسبینڈ اور میرے بھائی بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں, اور انہوں نے کہا, انہوں نے مجھ سے شرط لگائی ہے کہ تمہیں, میں جب ان کی ویڈیو سینڈ کرتا ہوں تو تمہیں غصہ چڑھتا ہے نا, اب اگر جا کے تم ڈاکٹر نبیہ کو یہ کہو کہ میں ان کا فین ہوں, میرے ہسبینڈ آپ کے فین ہیں, تو میں تمہیں مان جاؤں گا. اب وہ خاتون میرے پاس آئی, انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا, تو مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھتی ہیں, تو میں نے کہا پتہ نہیں شاید غصے میں ہے کہ کیا مسئلہ ہے. تو بڑے پیار سے مجھے کہتی ہیں, ویسے تو میں آپ کی ویڈیوز روزانہ ہی دیکھتی ہوں, صبح بھی, شام بھی, دوپہر بھی, لیکن میرے ہسبینڈ نے یہ کہا ہے, مجھ سے شرط لگائی ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں, اور وہ آپ کی ویڈیوز بہت پسند کرتے ہیں, اور وہ آپ کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا چلیں, تھینک یو سو مچ. میں نے کہا بھائی کو تھینکس کہیے گا. کہتی اچھا. اب وہ کیا کر رہی ہے کہ اس کے بھائی اور شوہر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں جب میں ادھر سے گزرنے لگی ہوں, تو وہ تھوڑا سا آگے آ گئی ہے کہ میرے شوہر سے بات نہ کرے. تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا ریئیکٹ کر رہی ہے اور رسپونڈ کیا کر رہی ہے. تو میں تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر جو ہے وہ نکل گئی, تو ان کو تھوڑا سکون ہو گیا کہ اس نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائلنگ نہیں کی ہے, بس ان کا میسج مجھے کنوے کر دیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر حضرات جو ہے وہ, میں اکثر کہتی ہوں شوہروں کو کہ بیویوں کی تعریف کیا کریں, تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہماری تعریف کریں گے, وہ تو تمہاری تعریفیں کرتے رہتے. تو یہ بیویوں کو بڑا ایشو ہے. تو میں مرد حضرات کو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ میری ویڈیو سنا کریں, تو آپ میری ویڈیو سے کچھ سیکھا کریں, تو میرے لیے دعا کیا کریں, اور مجھے اپنی بہن سمجھ کے جو ہے مجھے دعا دے دیا کریں, اور بیگم کو خوش کرنے کے لیے جو انہیں کہا کریں کہ ہماری سسٹر ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے, تو ہم اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں, اور آج سے جو ہے وہ ہم تمہیں خوش رکھیں گے. تو دیکھیں بیگم بھی سیٹ ہو جائیں گی, ان کے بھی فرسٹریشن اور ڈپریشن نکل جائے گا کہ ڈاکٹر نبیہ کو پسند کرتے ہیں ہم اور میری تعریف نہیں کرتے. دیکھیں ڈاکٹر نبیہ کوئی ایک خاتون نہیں ہے, کوئی ایک بندی نہیں ہے کہ جو مرد کی عزت کرتی ہے, اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جو مردوں کی عزت کرتی ہیں, مردوں کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ نہیں بلکہ مردوں سے ایک سٹیپ جو ہے وہ پیچھے چلتی ہیں. میں مرد کے شانہ بشانہ چلنے کو آپ کی کوئی طاقت نہیں سمجھتی. عورت کی, عورت کا فرض یہ ہے کہ وہ مرد کو آگے جگہ دے, مرد کو اپنے سے ایک سٹیپ آگے رکھے. اللہ نے مقام دیا ہے, میں نہیں کہہ رہی, میرے کہنے سے جو ہے وہ مرد کو مقام نہیں ملنا. جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ کون ہیں؟ مرد ہیں. مجھے بتائیں, ایک کلندر, صرف رابعہ بصری کلندر, اس کے علاوہ خاتون جو ہے وہ کتنی خواتین ہیں جنہوں نے, اگر خواتین اپنے کردار پہ کام کر لیں نا, تو خواتین سے بڑا جو ہے وہ ولی کوئی نہ ہو. اگر خواتین اپنے کردار پہ کام کر لیں اور اپنے آپ کو باحیا بنا لیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی عورت اگر اپنے کردار پہ کام کرنا شروع کر دے, گھر بھی بس جائیں گے, شوہر بھی خوش ہوں گے. اور جن کے شوہروں نے نہیں خوش ہونا, انہوں نے نہیں ہونا بھائی, وہ نہیں ہو سکتے.
وہ کسی بھی طرح خوش نہیں ہو سکتے. تو آپ انہیں بہرحال یہ نہیں ہے کہ آپ ایفرٹس چھوڑ دیں, آپ اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں جو وہ چاہتے ہیں. یہ تو بڑا آپ نے آسان نسخہ بتایا کہ شوہر صرف تعریف کر دے, عورت اتنے میں خوش ہو جاتی ہے. ہاں خوش ہو جاتی ہے. لیکن مرد کو آپ کہہ رہی ہیں کہ کوشش جاری رکھے, کوشش جاری رکھے. ہاں کیا کیا بعض بڑے برے تو یہ کہتے تھے کہ جی وہ اس کا محبت کا راستہ نا, وہ میرے اچھا کھانا پکائیں. ہاں اچھا کھانا پکائیں. اچھا صرف اچھا کھانا پکانا کر جب بھی وہ آئے یا اس کو مسکرا کر ملے, بیہیویئر یہ نہیں کہ شکایتیں شروع کہ آج دن میں یہ ہوا یہ بمبارڈمنٹ شروع ہو جائے. ہاں وہی نا, سارا دن کا جو ہے وہ بیچارہ تھکا ہارا گھر آئے تو گھر آ کے اسے ایک بورنگ فیس دیکھنا پڑے, ایک اچھی سجی سمری خاتون بھی سامنے نہ کھڑی ہو, تو پھر وہ باہر جا کے وہ سجی سمری عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوگا. پھر خواتین شکایت نہ کیا کریں. مجھے لگتا ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے تیار ہونا چاہیے عورتوں کو, اور باقاعدہ طور پر اگر 10 سال بھی گزر گئے ہیں, 20 سال بھی گزر گئے ہیں شادی کو, پھر بھی آپ رہے تو ایک ہی ساتھ رہے ہیں نا, آپ ایک دوسرے کے لیے امپورٹنٹ تو ہے نا, تو پھر آپ کو سجنا سنورنا چاہیے. ورائٹی دیں اپنی لائف میں, اپنے ریلیشن شپ میں. جب تک آپ ورائٹی نہیں دیں گے, جب تک آپ اپنی شوہر کی یا اپنی بیوی کی پسند کے کام نہیں کریں گے, آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہو سکتے. آپ کو ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھنا ہے, ایک دوسرے کی اچھی اور برے موومنٹس کا خیال رکھنا ہے, اچھی اور بری چیزیں. اور ہاں ایک اور چیز کا بہت خیال رکھنا ہے, جو میں آج سے پہلے یہ میں نے بات کہی نہیں کی, لیکن یہ آپ کے پوڈ کاسٹ سے جو ہے وہ عوام تک پہنچے گی, کہ اگر شوہر کسی بھی رشتہ دار, بیوی کے رشتہ دار یا بیوی کے کوئی بھی قریبی دوست احباب کو پسند نہیں کرتا, تو اس کا ذکر بار بار شوہر کے سامنے نہ کریں. اور اگر بیوی جو ہے وہ کسی رشتہ دار یا کسی بندے کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتی شوہر کی طرف سے, تو شوہر بار بار اس کا ذکر بیوی کے سامنے نہ کریں. یہ چڑھانے والا جو ایک کام ہے نا, کہ بیوی کو چڑھا دیا فلاں کا نام لے کے, اور وہ اس سے چڑھتی ہے, وہ اس سے جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتی ہے, وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے, اور وہ پھر بولتی ہے یا وہ پھر لڑائی کرتی ہے. تو شوہر حضرات ایسا نہ کریں, اور بیویاں بھی ایسا نہ کریں. اس شخص کا ذکر ایک دوسرے کی ذات سے ہٹا دیں جو آپ کے شوہر کو یا آپ کی بیوی کو پسند نہیں ہے, اگر آپ نے اچھی سادہ اور خوبصورت زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے. اور ایسے لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی میں وبال مت لے کر آئیں جن کا صرف آپ کی زندگی میں اتنا حصہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں فساد برپا کرنے آئے ہیں. یہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ شامل نہ کریں. یہ بھی ویڈیو ایک بنائی جس میں آپ نے اس پر تفصیل سے بات کی, ضدی عورت کا علاج, یہ کیا ہے؟ ہاؤ ٹو کنٹرول ضدی عورت. ضدی عورت کو کون کنٹرول کر پایا ہے؟ جس نے ضد ٹھان لی ہے اور جس نے ضد پکڑ لی ہے, وہ کہاں بھلا کنٹرول ہوگی؟ وہ نہیں ہوگی. ضدی عورت اگر ضد پہ اڑ جائے, کے پاس بھی لے جائے, نہیں کنٹرول کر سکیں گی, ان کو نہیں سمجھا سکیں گی. نہیں, میں خواتین کو نہیں سمجھا سکتی. خواتین جو ہے وہ بہت سمجھدار ہیں, اور پاکستان کی خواتین تو بہت ہی سمجھدار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ خواتین کو میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ اگر صحیح کر لیں گی چیزوں کو تو گھر بس جائیں گے, نہیں کریں گی تو چیزیں معاملات خراب ہو جائیں گے. میں وہ نہیں ہوں کہ میں صرف خواتین کو ہی کہوں کہ آپ اس برداشت کریں. مرد حضرات بھی کو بھی جو ہے وہ سمجھاتی ہوں کہ جہاں وہ غلط ہیں, میں 2 جگہ پہ مرد کو غلط تصور کرتی ہوں, ایک جھوٹ بولنے پر, اور ایک جو ہے وہ جو نگاہ میں حیا نہیں ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی حفاظت کریں. تو کیا ہم اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس اگر اتنا سا کام کرنے کی بھی سکت نہیں ہے تو ہم کسی کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتے. وہ بندہ جسے غلط نگاہ کی عادت پڑ گئی ہو, جو جگہ جگہ عورتوں کو دیکھتا ہو, یا آپ بیوی ساتھ گئی ہوئی اور باہر جو ہے وہ دوسری عورتیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے, یہ آدمی جو ہے نا وہ قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے ہی نہیں. پھر وہ عورت جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ 10 اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہنس کے مسکرا کے باتیں کرتی ہے, اور جو ہے وہ اپنے کزنوں کے ساتھ بھی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی, اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی, اور کہ وہ کہتی ہیں یہ کیا بات ہے, یہ تو کوئی نہیں, ہمارے تو خاندان میں چلتا ہے. تو یہ خاندان کے جو ایٹیٹیوڈ لیول ہے یہ شادی کے بعد تبدیل ہو جانے چاہیے. تبدیل کرنا کس کو آسان ہے, عورت کو یا مرد کو؟ اگر کوئی چیز ہے, آپ نے کہا نا ضد جس نے کر لی اس کو کون سمجھائے؟ کیا ضدی مرد بھی بدلنا مشکل ہوتا ہے, یا آسانی سے مرد زیادہ سمجھ لیتے ہیں؟ ضد مرد میں ہو یا ضد عورت میں ہو, دونوں ہی صورتوں میں بدلنا مشکل ہے. کیونکہ جب بندہ ضد لگا لیتا ہے تو وہ اکڑ میں آ جاتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے, اور تکبر والا بندہ صرف ٹوٹتا ہے. اس کے نصیب میں بربادی لکھی ہوئی ہے, اسے مطلب ہدایت ملنی نہیں, اس کے مہر لگا دی گئی ہے کہ یہ بندے کو ہدایت ملنی نہیں ہے, وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے. ضد انسان کو برباد کر دیتی ہے. ضد نہ لگائیں. رشتوں میں کامیابی کا کوئی بتا دیں گر کیا ہے, چاہے میاں بیوی کے ہوں, چاہے اور بہن بھائی, ماں باپ, جتنے بھی رشتے ہیں ہمارے ہاں, ان کو نبھانے کے لیے کیا آپ کی نظر میں چیزیں ہیں کہ یہ کر لیں کام تو آپ کی زندگی پرسکون رہے گی؟ 2 کام کر لیں. ایک تو عزت کرنا شروع کر دیں اس رشتے کی جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے.
اس کے ہونے کو تسلیم کر لیں. ہم ہونے کو تسلیم نہیں کر رہے, ہم اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے تسلیم کرو کہ میں موجود ہوں, میں تمہارا شوہر یا میں تمہاری بیوی ہوں تو میں تمہارے اوپر احسان کر رہی ہوں کہ میں ہوں. یہ کام چھوڑ کے نا دوسرے کے ہونے کو تسلیم کر لیں کہ وہ آپ کی لائف میں ہے, وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے یا آپ کا دوست ہے یا آپ کا بھائی ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کے ماں باپ ہیں. ان کے ہونے کو تسلیم کر لیں گے, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بیسکلی ہم کسی کے ہونے کو تسلیم نہیں کرتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم رشتوں میں اچھائیاں نہیں تلاش کرتے, برائیاں تلاش کرتے ہیں. ہم پتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی بھی برائی ڈھونڈنا ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے. برائیوں کو ہم نے جو ہے وہ اب ایسے پالتے ہیں ہم جیسے بندہ اپنے بچے پالتا ہے, یہ برائی پالتے ہیں ہم. کسی میں برائی ڈھونڈنا بڑا آسان کام ہے. ایک انگلی آپ کسی کی طرف اٹھا دیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی اٹھ رہی ہیں. ہر بندہ جس سے آپ پوچھیں گے وہ کہے گا میرے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے, میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. کبھی کوئی شخص ایسا ملا جس نے کہا میں نے دھوکہ دیا ہے, میں نے بے وفائی کی ہے؟ کبھی کسی نے کہا؟ نہیں کہا. کوئی شخص ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے بج جائے؟ میں ہوا میں تالی کیسے بجا سکتی ہوں جب تک میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ تالی کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے؟ غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے, ایک طرف سے غلطی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک طرف سے غلطی ہو. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ جرنلسٹ بھی ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ ظاہر آپ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں, اس لیے ہم نے زیادہ آپ کو ان میں الجھائے رکھا. آخر میں پاکستان کا مسئلہ بطور جرنلسٹ, بطور اینکر پرسن, آپ ظاہر ہے ہر طرح کے شوز کرتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں؟ ہمارا غربت ہے, بے روزگاری, مہنگائی ہے, معیشت ٹھیک نہیں ہے, سیاستدان ہمارا مسئلہ ہے, کرپشن ہمارا مسئلہ ہے, ہم بحیثیت قوم اپنا مسئلہ ہے کہ ہم ٹھیک ہماری سمت نہیں ہے, ہمارے لیڈرز ہمارا مسئلہ ہیں. کیا مسئلہ ہے پاکستان کا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلے پہ مسئلہ بنا دیتے ہیں اور پھر اس مسئلے کے سلوشن کا حل بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا نا. سلوشن کوئی نہیں ہوتا, حل کوئی نہیں ہوتا. مصلحتاً جب ہم چیزوں کو نبھاتے ہیں تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے. اور پاکستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں, جب تک بڑوں کو, آپ کے گھر کا کوئی بھی بڑا ہو, اسے جب تک چھوٹوں کی فکر نہیں ہوگی گھر چل پائے گا. بڑے کا کریکٹر ہی اچھا نہ ہو تو چھوٹے جو ہے وہ ان کا کریکٹر اچھا ہو سکتا ہے, اور اگر اچھا ہوگا بھی تو ایک بڑے کے غلط کریکٹر کی وجہ سے پورا خاندان اور پورا گھر بدنام ہو جائے گا. وہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. یہی پاکستان کا حال ہے. پاکستان اس وقت جن کرائسس سے گزر رہا ہے یہ ہمارے بڑوں کی مرہون منت ہے. وہ بڑے نہیں جنہوں نے پاکستان حاصل کر کے دیا, انہوں نے تو پاکستان دے دیا, ہم نے سنبھالا نہیں. اس کے بعد جو لوگ آئے ان سے سنبھالا نہیں گیا پاکستان. 78 برس کا پاکستان ہو گیا, بوڑھا پاکستان ہو گیا ہے. ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نہیں شامل ہم. 78 سال ہو گئے, جدید ٹیکنالوجی آ گئی, دنیا 8G پہ پہنچ گئی, ہمارے 5G نہیں چلتا. دنیا یہاں پر جو ہے وہ انوویشن میں آ گئی, دنیا نے مریخ پہ قدم رکھ دیا. ہمارے ہی پاکستان کی جو ہے وہ اسپیس انجینئرز جو ہیں انہوں نے ایسے راکٹس تیار کیے ہیں ناسا کے ساتھ مل کے اور امریکہ کی بڑی کمپنیوں کے ساتھ مل کے. میں ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو میری پیشنٹ بھی ہیں کہ جو ناسا کے ساتھ کام کرتی ہیں اور بہت بڑی جو ہے وہ انجینئر ہیں, اور وہ بڑی مطلب ینگ لیڈی ہے وہ, اور وہ باقاعدہ طور پر وہ ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے بچوں کو بہت پڑھایا لکھایا ہے اور میرے بچے, ہم پاکستانی ہیں باقاعدہ, اور ایز اے پاکستانی جو ہے وہ ہمیں پاکستان میں کوئی پوچھتا نہیں تھا. میری بچی کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ نوکری نہیں ملتی تھی, اور یہاں امریکہ میں آ کر جو ہے وہ پاکستان جو ہے دنیا کی سب سے بڑی اسپیس کمپنی جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی ہیڈ ہے, انجینئر ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ ہمارے جو ہے وہ لوگوں سے کیسے کام لے رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ باہر جا کر جو ہے وہ ان کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہی ٹیلنٹ, یہی دماغ, یہی میرٹ اگر ہمارے پاکستان میں استعمال ہو رہا ہوتا تو آج کوئی دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت ہمیں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کھڑے ہونے سے نہیں روک سکتی تھی. کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو ضائع کیا, ہم نے قابل ترین ذہنوں کو ضائع کیا. ایک بچی عرفہ کریم جو IT کی جو ہے وہ ایک بلاسٹ کرتی ہے, ایک جو ہے وہ ایک انوویشن لے کر آتی ہے, اور پھر وہ اچانک سے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. وہ تو ٹریجڈی. ہمارے جتنے بھی بڑے دماغ ہیں جو انجینئر, ڈاکٹرز اور جتنے بھی ہمارے سٹارز ہیں, میں ان کو سٹارز بولتا ہوں, تو وہ باہر جا رہے ہیں اور وہاں وہ چمکتے ہیں, دمکتے ہیں. ڈاکٹرز آپ دیکھیں کیسے کیسے, امریکہ میں دیکھ لیں انجینئرز, ڈاکٹرز کتنا وہ نام بناتے ہیں. جو آپ نے میرٹ کی بات کی, ہمارے ہاں وہ ہم اوپر دے ہی نہیں سکے. جو اوپر لوگ بیٹھتے ہیں وہ اپنوں کو نوازنے میں لگ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے ایجوکیشن سے, ملک ترقی کرتا ہے میرٹ پر فیصلے کرنے سے, ملک ترقی کرتا ہے انصاف سے. اچھا انصاف سے بھی نہیں, عدل سے. ملک ترقی کرتا ہے عدل سے. یہاں انصاف ہوتا ہے, انصاف میں غلطی دونوں طرف ہوتی ہے.
میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ اللہ سے بھی انصاف نہ کہیں کہ مجھے انصاف دے, اللہ سے کہیں یا اللہ مجھ پر اپنا فضل کریں. بالکل انصاف ہوگا تو دونوں کی غلطی ہوگی. انصاف میں تو پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے. عدل کے معنی کچھ اور ہیں. عدل جو ہے وہ یہاں سے دور ہے. بنیادی سہولتوں سے آپ کا پاکستان محروم ہے. آج بھی آپ جو ہے وہ اپنے سرکاری ہسپتالوں کے دورے کر لیں, وہاں پر آپ کو بے یار و مددگار ایک بیڈ پہ 3 مریض ملیں گے. کیا ہے یہ سب کچھ؟ آج آپ اپنی جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی کی جو ہے وہ کارکردگی دیکھ لیں. آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ ٹھیلے والے ہر گلی ہر محلے میں جو ہے وہ ملاوٹ شدہ جو ہے وہ دودھ ملے گا. آپ کو یہاں پر جو ہے وہ مردوں کو لگانے والا جو کیمیکل ہے وہ دودھ میں ڈالا جا رہا ہے. ایسا دودھ جو ہے وہ ہمیں پلایا جا رہا ہے. پھر ہم جو ہے وہ کہاں جائیں مجھے بتائیں. آپ کے پاس فوڈ اچھی نہیں, مری ہوئی مرغیوں کے گوشت کھلائے جا رہے ہیں, گندے جانوروں کی چربی سے بنا ہوا جو تیل ہے اس میں مچھلی فرائی, ٹکے فرائی, مسالے لگا لگا کے بیچے جا رہے ہیں. وہ بیمار جانور جو مطلب کسی جو حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ کو کیا پتا آپ کو کیسے جانوروں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے. تو آپ کے ہسپتال نہیں بھریں گے تو اور کیا ہوگا. نہ آپ کے جو ہے وہ فوڈ پہ کنٹرول, نہ آپ کا صحت پہ کنٹرول. صحت تو آپ نے جو ہے وہ تباہ کر دی لوگوں کی. پھر اس کے بعد جو ہے بنیادی سہولت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک اچھا انوائرمنٹ دیا جائے, لوگوں کو جو ہے وہ کوئی قرضے دیے جائیں جس سے وہ اپنے کوئی انوویشن لا سکیں, کوئی اچھا بزنس کر سکیں. مجھے بتائیں آپ کے پاس کہاں ایسی چیز ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو کام ہو رہا ہے, جتنا ہو رہا ہے, یہ پہلے اتنا بھی نہیں ہو رہا تھا. چلیں اب ہو رہا ہے. ہاں اب تھوڑا بہت جو ہے وہ ہل جل جو ہے وہ ہوئی ہے کہ چلیں جی ایک پروجیکٹ پہ دوسرا پروجیکٹ, دوسرے پہ تیسرا پروجیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے, اور پروجیکٹ پہ پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن پروجیکٹ کو سنبھالنے والے کرپشن کر رہے ہیں. آپ ستھرا پنجاب کی بات کر لیں, پیٹرول میں کرپشن. میں نے خود اپنے پروگرام میں جو ہے وہ اس پر پروگرام کیا. ستھرا پنجاب میں رکشے میں جتنا پیٹرول ڈلنا ہے اتنے سے کم ڈلوا کے 2 لیٹر پیٹرول کے جو ہے وہ پیسے وصول کرتے ہوئے ویڈیو چلا دیا میں نے اپنے پروگرام میں. میں ایسی کرپشن جو ہے وہ سامنے لے کر آتی ہوں. محکمہ اوقاف کی کرپشن, ایک بیوہ عورت کا جو ہے وہ قبضہ کروا دیا اس کی دکان پر کسی کو. اسے کیا 20-25 ہزار روپے مہینے کے آتے تھے. 2 چھوٹے چھوٹے اس کے معصوم بچے ہیں, اور باقاعدہ اسے اپنے آفس میں بلا کے ایڈمنسٹریٹر اوقاف جو ہے وہ اس نے جو تڑی لگائی کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اگر تم اس کے خلاف گئی تو. جب میں نے پروگرام کیا تو تھرتلی مچ گئی. پھر وہ جو ہے وہ اوپر تک انہوں نے جو ہے وہ نوٹس لینے شروع کر دیے. تو انہوں نے کہا جی یہ کیا معاملہ ہو گیا. اب یہاں پر واسا کو دیکھ لیں آپ, آئے دن جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ غائب ہوتے ہیں اور وہ بچے اس میں جو ہے وہ گر جاتے ہیں. کتنے بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہماری لاپرواہیاں ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں. ایک بادشاہ تھا, باہر سیب بیچنے والا آیا تو بادشاہ کا دل چاہا کہ میں سیب کھاؤں. تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ جاؤ باہر سے جو ہے نا سیب لے کر آؤ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی. اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی جو ہے وہ بادشاہ نے وزیر کو دی, اور اس کو یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری تھیلی جو ہے نا یہ اس سیب والے کو دینی ہے, اور جتنے بھی سیب ہیں وہ اس سے لے لینا. وزیر نے کیا کیا کہ اس میں سے کچھ اشرفیاں نکال کے اپنے پاس رکھ لیں, اور اپنا جو اسسٹنٹ تھا آگے اس کو کہا کہ یہ تھیلی پکڑو, یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ سیب والے کو دے دینا, اور سارے سیب لے لو, کہو کہ یہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے. اس نے جو ہے وہ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. اس نے تھوڑی سی اشرفیاں جو ہے نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیں, اور باقی جو ہے وہ اس سے اپنا اگلا جو اسسٹنٹ تھا, جو اس کا دربان تھا, جو کھڑا تھا گیٹ پہ, اس نے اسے کہا کہ یہ جو باقی کی تھوڑی بہت اشرفیاں بچ گئی ہیں نا یہ تم سیب والے کو دے دو, یہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے, اور کہو کہ بادشاہ نے بس اتنا ہی دیا ہے, اور بادشاہ کہہ رہا ہے کہ پورے سیب دے دو. اچھا اب وہ اس کے ذہن میں بھی جو ہے وہ لالچ آ گیا. اس نے کہا کہ جو تھوڑی سی اشرفیاں بچ گئی ہیں یہ بھی میں اپنی جیب میں ڈال لوں. اب وہ پوٹلی جو اشرفیوں سے بھری ہوئی بادشاہ نے جو ہے وہ اپنے وزیر کو دی تھی وہ خالی ہو چکی ہے. خالی پوٹلی جو ہے وہ اس سیب والے کے ہاتھ میں تھما کے کہتا ہے کہ یہ بادشاہ نے دی ہے, اور بادشاہ کا سلامت کا حکم ہے کہ اگر تم نے پورے سیب نہ دیے تو پھر تم یہاں پر زندگی بھر جو ہے وہ نظر نہیں آؤ گے, تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. وہ بیچارہ اس ڈر سے, موت کے ڈر سے سارے سیب جو ہے وہ اس کے دربان کے ہاتھ میں دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے یہ بادشاہ کا جاہو جلال ہے, یہ ہمارا بادشاہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. بادشاہ نے اشرفیاں دی تھیں, اگلوں نے کرپشن کی ہے. یہاں بادشاہ غلط نہیں ہے, بادشاہ تو کرپشن کر ہی رہے ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن جو اگلے کرپشن کر رہے ہیں نا, نیچے سے کرپشن کر رہے ہیں, وہ عام آدمی تک پہنچنے نہیں دے رہے. یہ ہے پاکستان, یہ ہے پاکستان کی عکاسی. اس لیے آپ کا پاکستان ترقی نہیں کر رہا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نبی علی خان صاحب, آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ. یہ جو کہانی آپ نے اینڈ پہ سنائی نا, واقعی یہ ہے اصل پاکستان کا مسئلہ. یہ آپ نے اس کہانی میں سارے مسائل. جی بالکل جناب, بہت بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں, آپ کی رائے کے منتظر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.